بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حافظ شبیر احمد ٹی وی۔ یہ لڑکیاں سب سے بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو قائل کرتی مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ حضرت شاہ صاحب کی نظر ان پر پڑ گئی تو کیا شاہ صاحب آنکھیں بند کر کے چہرے پر رومال ڈال کر تیزی سے اس جگہ سے چلے گئے؟ نہیں جناب، حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، اچھا یہ تو معلوم ہوا، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے؟ تو ساتھیوں نے جواب دیا کہ جناب یہ دین اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ بد عمل اور بد کردار ہیں، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئی تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا، ان پر نصیحت کا کیا خاک اثر پڑے گا، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو پھر کیا ہوا؟ میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، خواہ کوئی کچھ سمجھے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا قرین مصلحت نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرا پر پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اس عزم ضمیم کے بعد آپ تبلیغ حق و اصلاح کا عزم صادق لے کر گھر میں تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تنہا نائکہ کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ کوئی گداگر فقیر ہے، سو انہوں نے چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن اس نے اندر جانے کا اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ اور یہ کیا کیا؟ تہمت کی جا میں جہاں بہت سی نامحرم خواتین ہیں وہاں چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمع اور قندیلیں روشن ہیں، طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر ناچ رہی ہیں، ان کی بازیبوں اور گھنگرو کی جھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ جو ہی نائکہ کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی، اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ صاحب کھڑے ہیں۔ نائکہ تیزی سے اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بڑے ادب سے عرض کیا، حضرت آپ نے ہم سیاہکاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام میں بھیج دیا ہوتا تو ہم آپ کی خدمت میں خود حاضر ہو جاتے۔ آپ نے آنکھیں بند کیے بغیر نامحرم سے کہا، بڑی بی بی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو بازیبیں اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے واعظ سننے کا حکم دیا۔ وہ ہمہ گوش ہو کر بیٹھ گئیں۔ شاہ صاحب نے قرآن شریف نکال کر سورۃ التین تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفرین اور پرسوز تھی کہ طوائفیں بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیات مبارکہ کا دل نشین ترجمہ کر کے بیان شروع کر دیا۔ ان کا یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص
دردمندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ صاحب کے دل نشین انداز میں صورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسو کی چڑیاں دیکھیں تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اس سے تو اپنے گناہ گار اور سیاکار بندوں کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان سب طوائفوں کی سسکیاں باندھ گئیں۔ کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس واعظ کی خبر ہو گئی، وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر واعظ سننے لگے۔ حد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گریں تو شاہ صاحب نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کرنے لگے کہ اے مقلب القلوب، ان طوائفوں کو سجدے میں لے کر جانا میرا کام تھا، اب ان کے دل کی دنیا کو پھیرنا تو رب کا کام ہے۔ اے میرے مالک، میں نے ان طوائفوں کو تیرے آگے سجدے میں ڈال دیا، اب تو رب العالمین ان کے دل کی دنیا بھی پھیر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ سجدوں میں پڑی ہیں تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرومند بنا دے۔ تو تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور بھی نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھیں کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے عفت مآب، زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کف افسوس کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیڑ عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ایک لڑکی جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر زیم و زر نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈالتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک گناہ کی زندگی میں تھوڑی دیر لذت ہے، لیکن حقیقی لذت اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔